نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اس کے متعلق بیان ہو چکا ہے مختصراً. بیان وقت بعض روایتیں ہیں ان کو سنا دوں. ان کتابوں میں روایتیں نہیں ہیں، انہوں نے روایتیں نقل کی ہیں. لیکن آپ کا خیال ہوا کم سے کم روایتیں سنا دوں، اس سے عبرت و نصیحت ہوگی جو ہمارے لیے فائدہ مند ہی ہے. جب اس کی فضیلت اس سورہ کی سن لیجیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ روزانہ 1000 آیت پڑھ لو؟ میں نے کہا پہلے فضیلت ہی سنا لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ روزانہ 1000 آیت پڑھ لو؟ صحابہ نے عرض کیا، روزانہ 1000 آیت پڑھنے کی کیسے طاقت ہوگی؟ صحابہ نے کہہ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 1000 آیت تم نہیں پڑھ سکتے؟ یا رسول اللہ 1000 آیت کیسے کون پڑھے گا؟ آپ نے فرمایا، کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ الہاکم التکاثر پڑھ لیا کرو؟ دیکھیے 1000 آیت نہیں پڑھ سکتے، یہ سورہ تو پڑھ سکتے ہو. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ الہاکم التکاثر پڑھ لو؟ اس کے پڑھنے سے 1000 آیت پڑھنے کا ثواب ملے گا. پھر اللہ کیا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق سب کچھ جاننے کے باوجود کہاں پڑھتے ہیں. معلوم ہے ہم لوگ کو یاد آتا ہے پڑھتے ہیں، لیکن یاد بھی تو ہر وقت نہیں رہتا آدمی کو. 1000 آیت کا ثواب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق. کوئی ابھی فرق اور ابھی ناس ہے دیر میں لوگ پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن اس سورہ کا پڑھنا ذرا کم ہی جو پڑھتے ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر سب کے لیے مولانا، نبی کے لیے، صحابہ سے تھا. اس وجہ سے صورتوں کو بھی پڑھنے کا معمول رکھنا چاہیے. بہت سی گناہ ہیں، کبائر تو نہیں کر سکتا، سگائر تو ہوتے ہی رہتے ہیں. اگر ان آیتوں کو پڑھ لیا انشاءاللہ العزیز اللہ معاف فرما دے گا سگائر. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق. چاروں قل کیا مشکل ہے. آیت الکرسی کہتے ہیں سب سے زیادہ تاثیر آیت الکرسی ہے. اس کو ضرور پڑھ لو. سوتے وقت پڑھ لینے سے انشاءاللہ جنوں کے آسیبوں کے تسلط سے انشاءاللہ محفوظ رہوں گے. آتے ہیں ہم لوگوں سے یہی کام ہے، آتے ہیں ہمارا رات کو یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. پڑھ لیا کرو، دم کر لیا کرو، انشاءاللہ العزیز نجات رہے گی. وہ دشمنی سے باہر نہیں آتے، شیاطین باہر نہیں آتے. ان سے بچنے کے لیے یہی ترکیب ہے اور کوئی ترکیب نہیں ہے. 1000 پہرا آپ لگا دیجیے، پولیس کا، اس کا، وہ تو اندر ہے. اس بنا پر ان چیزوں کو پڑھنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت ہوتا ہے. تو بہت سی فضیلتیں ہیں جن کو پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ اس سے محفوظ رہیں گے. اب چند روایتیں ہیں، زیادہ نہیں پڑھتا ہوں، جو عبرت اور نصیحت ہے. لکھتے ہیں،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ سے نعمتوں کے بارے میں جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ یوں ہے، اللہ تعالیٰ شانہ فرمائیں گے کیا ہم نے تیرے جسم کو تندرست نہیں رکھا تھا؟ یہ تندرستی کے بارے میں سوال. اسی بنا پر دوسری حدیث میں ہے کہ بہت سے بندے دو چیز میں مغبون گھاٹے میں ہیں، ایک تو صحت اور دوسرے مال. مغبون مال ہے، نعمتیں ہیں، اس کی قدر نہیں کرتا، صحت ہے اس کی قدر، یہی ہے نا مغبون. سب سے پہلا سوال کیا جائے گا اور یوں ہے کہ انشاء اللہ تعالی شانہ فرمائیں گے کیا ہم نے تیرے جسم کو تندرست نہیں رکھا تھا؟ کیا ہم نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ اس کے بعد سوال ہوگا. جسم دیا بس، تندرستی اللہ نے دیا، اس کی قدر کرو. ٹھنڈے پانی کا بھی اس کے ذکر ہے. کیا ہم نے تجھے ٹھنڈا پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا دھیان رکھتے تھے. اچھی طرح لکھا انہوں نے، اور کسی میں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتوں کو شکر کرنے کا دھیان رکھتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی اس طرح متوجہ فرماتے رہتے تھے کہ بھائی اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرو. کیا مشکل ہے؟ ابھی کھانے میں تو ہاتھ پہ چلا بھی شکر بھی کر، دل میں کہ اللہ نے یہ نعمت دی تھی، اتنی نہیں ہے. دیکھ کھاتے ہیں خوب دیر تک، اتنا چند سیکنڈ کا عمل نہیں کر سکتے ہم لوگ. چند ہی سیکنڈ میں سوچنا کا چند نہ بھی کہو اللہ نے ہم کو کھانا دیا ہے، نہیں کرتے. دین آسان ہے مولانا، طریقہ آسان ہے. یہ نہیں خالی دعا ہی دعا ہے، پڑھو بھی نا کہ اللہ اب تو نے اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت ہم کو دی، ہم اس لائق نہیں تھے، بس اتنی ہی شکر ہے. بہت ہے مجھے اپنے صحابہ کرام کو بھی اس طرح متوجہ فرما دے. معلوم ہوا کہ اپنے لڑکوں بچوں کو متوجہ کرتے رہنا چاہیے. بڑی کوتاہی ہم لوگ کی، کہتا بھی نہیں کوئی مجھے. ہم لوگوں سے ماحول یہی ہے. نہیں کتنے لوگ کہتے ہیں کہ آئس کریم عمدہ کھائے تو بھائی شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو دیا. کتنے لوگ. ہم نے ایک دفعہ حضرت کو البتہ دیکھا، بیان کیا کئی مرتبہ، آئس کریم کھا رہے تھے. کہاں آئس کریم کہاں ملتا تھا اس وقت مجھے. ہم لوگ تو جو ہے چیزیں تو دیکھے بھی، حضرت کو دیکھے بھی نہیں جو اس وقت عام طور سے دیکھے بھی نہیں. اس ناشتہ کیا، چٹنی روٹی، گڑ روٹی، گڑ میں زیادہ کبھی گھی ڈال دیا، بس یہ زندگی گزر گئی. اس میں آلو کی ترکاری بہت پسند ہے. ہم لوگ بھی ایک لقمہ دے رہے تھے، وہی کھا کے رہ جاتے دوپہر تک، نہیں جانتے. تو حضرت کھا رہے تھے، جب کوئی ان کا نواسا بیٹھا ہوا تھا، یار لوگ کھا ڈالو، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. آج کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شربت پینے کا جی چاہتا تھا، شربت کا نہیں کھا، سالوں ٹال دیا اس کو. یہ ہے مجاہدات ہیں، ریاضات ہیں، لیکن اس کو واجب فرض نہیں کہا ہے، کہیں نہیں لکھا. لیکن معمول ہمارے اکابر کا تو یہی تھا. میں اپنے صحابہ کو بھی اس طرح متوجہ فرماتے رہتے. اس وجہ سے ہر عالم کا فریضہ ہے کہ اپنے بچوں کو اس کی تعلیم تو دے. کھاؤ تو شکر تو ادا کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. کوتاہیاں اپنی سمجھنا چاہیے، ہم سبھی کے اندر کوتاہی ہے. ہر وقت اللہ کو یاد کرنا. صحابہ یہ ہے لکھنے لائق ہے کہ نہیں، مجھے بیان کرنے لائق. موری لوگوں کو بھی سنانا چاہیے کہ نہیں، موری لوگ کو کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. تم بھی اعتدال اختیار کرو، اپنے بچوں کی تربیت کا خیال کھانے پینے میں رکھو. اعتراض کہو بیٹا یہ کھایا، اس کا شکر ادا کرو، الحمدللہ کہا کہ نہیں. ہمارے ماں ابراہیم صاحب نے تھا شروع میں، دیکھو بھائی بسم اللہ کر لو، ہاتھ دھو لو، کہتے تھے. دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کہتے تھے.
الحمدللہ اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا، کہتے تھے۔ بہت سب چیزوں کی تعلیم ہونی چاہیے اپنے بچوں میں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر حضرت عمر کو ہمراہ لے کر ایک انصاری صحابی کے گھر تشریف لے گئے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق، انہوں نے کھجوروں کا خوشہ پیش کیا۔ معلوم ہوا کہ اپنے مریدین اپنے یہاں جا سکتا، معلوم نہیں ثابت ہوا۔ بعد پھر ضرورت تو اپنے مخلص سے اپنی ضرورت کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن بعض لوگ اب ذہن آیا تک مانگتے ہی رہتے ہیں، اور اگر کسی نے کسی ضرورت کا اظہار کر دیا کسی طرح اس پہ اعتراض بھی شروع ہوتے ہیں۔ اعتدال نہیں امت کے اندر، اعتدال نہیں، یا تو خالی سوال ہی سوال، یا تو کسی نے اگر تھوڑا سا جائز ہے جائز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہ نہیں، دعوت نہیں دیا طبیعت گئے، اس سے ثابت ہوا کہ نہیں مولانا؟ ہم لوگ کام استنباطی ہے مولانا، خالی اتباعی نہیں، استنباط مسائل کا کرتے ہیں۔ ہمراہ لے کر ایک انصاری صحابی کے گھر تشریف لے گئے، انہوں نے کھجوروں کا خوشہ پیش کیا جن میں تینوں قسم کی کھجوریں تھیں، تر کھجوریں بھی تھیں اور خشک بھی اور کچی پکی کے درمیان بھی، تینوں۔ صاحب خانہ انصاری نے ایک بکری بھی ذبح کر دی۔ دیکھیے صاحب خانہ انصاری نے ایک بکری بھی ذبح کی، آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے کھجوریں کھائیں اور کھانا کھایا اور پانی پیا۔ دیکھیے خالی فقہ نہیں تھا، گئے مہمان بنے، مہمان نے نوازی کیا، یہ سب جائز ہوا کہ نہیں؟ نمازی انصاری ایک بکری بھی ذبح کی، آپ نے آپ کے ساتھیوں نے کھجوریں کھائی اور کھانا کھایا اور پانی پیا۔ جب سیر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر سے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کی اس نعمت کے بارے میں تم سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ مطلب کھا پی کر کے کہا متوجہ، مومن کا کام یہی ہے، دنیا وہ بھی لیتا ہے لیکن آخرت کو بھی یاد کرتا ہے۔ کھا پی کے نکال لیا، جو چاہے کیا، مومن کا کام یہی ہے کہ دنیا کو بھی سب کھائے گا، نہیں کہا کھجور تم ہم یہ کھائیں گے، کچھ نہیں، سب کھا لیا، بکری بھی۔ اس کے بعد کہا متوجہ ہو جا آخرت، اب آخرت کی چیز اس کو بنا دو، شکر ادا کر کے آخرت کی چیز ہو گئی، یہ کھانا پینا اعمال صالحہ ہو گیا۔ قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں بھی تم سے ضرور سوال کیا جائے گا کہ نعمت کا کیا حق ادا کیا، اور اس سے جو قوت حاصل ہوئی اس کو کس کام میں لگایا۔ نماز بھی پڑھے تو کا نماز پڑھی ہوتی، اللہ کا ذکر ہے، کبھی دعا ہی پڑھ لیتے، شکر ادا کیا یا نہیں، زبان سے شکر، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ اکل طعامکم الابرار وسلط علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون۔ جب کوئی تم کو کھانا کھلاتی یہ دعا کرو، اگر تمہارا کھانا ابرار کھائے ہے نا، اگر وسلط علیکم الملائکہ دعا دیں، افطر عندکم الصائمون، روز رات تمہارا افطار کریں، یہ دعا کرو۔ وہاں تو سب آخرت ہی آخرت، دنیا بقدر ضرورت تھی، آخرت ہر وقت مستحضر، آخرت وہ قابل استحضار ہے ہی ہے۔ آخرت دنیا میں کمی بیشی ہو جائے کچھ نہیں، لیکن آخرت میں کمی نہ ہونے دو۔ ہمارے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی زیرک تھی، سب بہت زیرک۔ حضرت خدیجہ کے بعد اپنے عمر بدل تو میں نہیں کر سکتا، لیکن تھی کسی درجے میں بدلی ہے حضرت عائشہ۔ جب کسی کے پاس کوئی چیز ہدیہ بھیجتی تھی تو پوچھتی تھی آ کر کے، جو دے کے جاتی اس سے کیا کہا انہیں، ہم نے جب دیا تھا تو کیا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ ان کو جزا خیر دے، اللہ اس کو جزا خیر دے۔ تو کھانے کا بدلہ الگ
مجھے ملے گا. اور جزاک اللہ اس نے کہا تو میں نے بھی کہا تھی اس کا بدلہ برابر ہو گیا. ورنہ جزاک اللہ سے اوپر جاتی دیکھتے تھی باریکی بات سمجھ میں بھی آ جاتے بہت مشکل ہے. سمجھ گئے. انہوں نے کہا کیا کہا؟ انہوں نے کہا جزاک اللہ ان کو جزا دے. تو کہا میں بھی کہتی ہوں اللہ ان کو جزا دے. تو جزاک اللہ کو بدلا جزاک اللہ سے کھانا کا بدلا میرا محفوظ قیامت میں ملے گا. حضرت عائشہ جی اتنا آخرت کی فکر تھی, اس میں ان کی طبیعت چلتی تھی کس طرح آخرت کا ثواب ہم زیادہ کمائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت عائشہ کسی سے عائشہ نے کہا کہ دیکھو شوربے میں پانی زیادہ ملا دیا کرو, شوربہ ذرا اور پتلا زیادہ, تاکہ پڑوسیوں کے دینے میں آسانی ہو. اب دیکھیے کہا گوشت کتنا یہاں تو ایسا بڑا اتنا مسالہ ڈال دو کہ دوسرا خود بھی نہ کھا سکے, اتنا مسالہ ہے, اتنا مسالہ ایک سے ایک مسالہ آتا ہے. ہم لوگ جو کھائیں سیدھا سادہ کہاں مسالہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ سیدھا سادہ مسالہ ہے. اللہ تعالیٰ مسالے میں اسی بیماریاں انہیں سب چیزوں سے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان چیزوں میں اعتدال پیدا فرمائے. آخرت کی فکر زیادہ ہو, بڑی فر دنیا کی, بس اتنا ہی ہے فکر. آپ یہ تھوڑا کہا کہ کھانا نہ کھاؤ, روٹی نہ کھاؤ, نہیں کھاؤ اعتدال کے ساتھ کھاؤ. بہت ہوگا. ہاں, اور اس سے جو قوت حاصل ہوئی اس کو کس کام میں لگایا؟ شکر تو شکر ادا کیا یا نہیں؟ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تم کو بھوک نے گھروں سے نکالا, یہ بھی دیکھ پھر معرفت والی بات, تم کو بھوک نے گھروں سے نکالا. میں بھی نکلا, ابو کا نکلے, کس نے کھانا دیا؟ اللہ نے دیا. بھوک نے گھروں سے نکالا, ابھی تم واپس نہیں لوٹے, اللہ نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی, بکری کا گوشت یا کھجور یا پانی ٹھنڈا ملتا ہے. یہ ہے معرفت کی بات ہے نہیں؟ تو کیا امت اس کی محتاج نہیں کہ ان سنتوں کے اختیار کرے؟ سب سے مولوی تھے چلا جا رہا ہے. ہاں, تم کو بھوک نے گھروں سے نکالا, ابھی تم واپس نہیں لوٹے کہ اللہ نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی کہ بکری گوشت مل گیا, کھجور مل گیا, 3 قسم کی کھجور. ایک اور حدیث میں اسی طرح کا قصہ مروی ہے کہ آپ اپنے دونوں ساتھیوں یعنی حضرت بکر صدیق اور حضرت عمر کے ساتھ ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے, جنہوں نے کھجوروں کا ایک خوشہ پیش کیا. دیکھیے جانا آنا ثابت ہوا کہ نہیں. اسی کو لکھا علامہ شاعر نے کہ بعض ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ ہم کو کہیں آنے جانے میں ہماری طبیعت کے خلاف ہے. انہوں نے لکھا صاف کہ تمہاری طبیعت سنت کے خلاف ہے, اس کی اصلاح کرو. ڈانٹ دیا, مشائخ کو ڈانٹا. یہ تو الگ الگ چولہا بدل کے رہتے ہیں سب, کوئی کچھ کوئی ایسے بیٹھے, کوئی ایسے بیٹھے, یہ کچھ نہیں ہے. ایک صاحب نے کہا حج کی بات, مفتی شفیع صاحب ہوٹل میں بیٹھے تو کسی نے ان کو کہا کہ ارے فلاں آدمی تو ایسے رہتے تھے. مجھے علی صاحب نے کہا کہ ایسے اسے ان پر اعتراض ہوتا ہے, مفتی شفیع پر نہیں اعتراض ہوتا. جیسے چائے بیٹھ گئے. بزرگوں کا کوئی خاص طرز نہیں, جس کو ضرورت ہے جیسے بیٹھے. بعد ہمارے بزرگ تکیہ لگاتے نہیں, بعد ہمارے بزرگ 2 تکیہ لگاتے تھے. نہ ان پر اعتراض نہ ان پر اعتراض. ہمارا مزاج یہی ہے, نہ ان پر اعتراض نہ ان پر اعتراض. ان کو تکیہ کی ضرورت ہے 2 لگاتے ہیں, ان کو ضرورت نہیں لگاتے. چلو چکر میں پڑتے. ہمارا مزاج ہے نہیں بولتا, یہی فیصلہ. ہاں کل حسن سب ٹھیک ہے, بس سنت کے خلاف نہ ہو. ہاں, ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے. انہوں نے کھجوروں کا ایک خوشہ پیش کیا. آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے اس میں سے کھایا, پھر ٹھنڈا پانی طرف فرمایا. پانی پی کر آپ نے فرمایا قیامت کے دن تم سے اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. شکر ادا کرو, الحمدللہ تو کہو.
الحمدللہ الذی اطعمنی واستقانی وجعلنی من المسلمین. تمام تعریف اس اللہ کے جسے کھلایا اور پلایا اور ہم کو مسلمانوں میں سے بنایا. یہ نعمت روحانی ہے. کھلایا پلایا یہ نعمت جسمانی ہے، اور ایمان کی درس نوازا یہ نعمت روحانی ہے. یہ سن کر حضرت عمر نے کھجوروں کا خوشہ ہاتھ میں لے کر زمین پر مارا جس سے کھجوریں بکھر گئیں، اور کیا یا رسول اللہ، کیا قیامت دن ہم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا؟ ان کو آپ نے فرمایا ہاں، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. انہوں نے کہا اس چھوٹی چیز کے بارے میں سوال ہوگا ہم سے؟ اشکال ہوا حضرت عمر کو. اب یہ کہ دب جائے، کہا نہیں، اس کے بارے میں سوال ہوگا. حضرت عمر نے صاف کہا، صاف جواب بھی پا گئے، پائے کہ نہیں؟ قیامت اس سے بھی سوال. آپ نے فرمایا ہاں، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا سوا 3 چیزوں کے. اتنا چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا جس سے آدمی اپنی شرمگاہ کو لپیٹ لے، اتنا ضروری اس کا سوال نہیں ہوگا. اور 2 روٹی کا ٹکڑا جس سے اپنی بھوک کو دفع کرے، اس کا سوال نہیں ہوگا. باقی جتنی چیزیں سب نعمت ہے اللہ کی، وہ تو ضرورت ہے اور یہ نعمت ہے. یہ بھی حدیث کی. اتنا چھوٹا سا گھر جس میں گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے تقریر ہے. مشکات میں حدیث جس کو پڑھاتے ہیں ہم. کہیں سنا آپ نے اس پر؟ کہیں سے کوئی سناتے ہی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اعتدال پر رہنے، کم سے کم دین کو سمجھنا تو ہی ہے. عمل نہ ہو سکے سمجھے تو یہ ہے دین. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہے لیکن بقدر ضرورت. حضرت عثمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی 3 چیزوں کے سوا کسی چیز میں حق نہیں ہے. وہ 3 چیزیں یہ ہیں: رہنے کا گھر، اس کے لیے ضرورت اصلیہ میں سے ہے. اتنا کپڑا جس سے اپنی شرمگاہ کو جگہ دے. روکھی روٹی بغیر سالن کی، یہ اس کا حق ہے. سالن ضروری نہیں ہے، روٹی ضروری. اور اس کے ساتھ پانی، یہ بھی ہے. حضرت عبداللہ بن شقیق نے بیان کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت آپ الہاکم التکاثر پڑھ رہے تھے اور یوں فرما رہے تھے کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال. انسان تو سمجھ لے کہ تیرا مال کون سا ہے. تیرا مال بس وہ ہے جو تم نے کھا لیا، باقی سب تمہاری اولاد کا ورثہ کا اور فنا کر دیا. یہ وہ ہے جو تم نے پہن لیا، وہ تمہارا مال ہے اور بوسیدہ کر لیا. یا وہ ہے جو صدقہ دے دیا، وہ تمہارا مال ہے. جو کھا لیا تمہارا ہے، اور جو کپڑا پہن لیا وہ تمہارا، اور جو صدقہ وہ تمہارا. 3 چیزیں تمہاری ہیں اور پہلے سے آگے بھیج دیا وہ صدقہ. حضرت ابو ہریرہ سے بھی یہ بھی حدیث مروی ہے کہ اس کے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ تینوں اموال کے علاوہ جو کچھ ہے اسے لوگوں کے لیے چھوڑ کر تم چلے جاؤ گے. تمہاری اولاد ہوگی، تمہارا کچھ نہیں ہے. تم نے جو کھا لیا وہی تمہارا ہے، پہن لیا وہی تمہارا ہے، رہ لیا وہی تمہارا ہے. بقیہ کس کا؟ اولاد کا. تو اولاد کے مال کی تو تم کو ضرورت وہ ہے، قدر ہے، فکر ہے. اپنے مال کے لیے صدقہ بھی تجھے، جو صدقہ ہے وہی تم کو ملے گا. اکثر ہوتا ہے، آتے ہیں مسئلہ پوچھیں کہ ابا اماں کے ایسی نمازیں قضا ہیں. اب جو ہمیں بتاتے ہیں 6 آدمی کا اتنا ہوگا، بس چہرہ بدل جاتا ہے. نہیں ادا کرتا، ایسا کرو پتی بھی کرو، شاید ہی ادا کرتا. سنن ترمذی میں ہے کہ آیت کریمہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ نازل ہوئی تو حضرت زبیر نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ ہم سے کون سی نعمتوں کا سوال کرے گا؟ کھجور اور پانی پر گزارا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ان قریب نعمتیں مل جائیں گی، ملیں گی نعمتیں. اس کا سوال ہاں ملے.
اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عنایت فرمایا ہے بغیر کسی استحقاق کے دیا ہے. تمہارے کیا صورت پیدا ہوئے اللہ نے نعمتیں دے دیا. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عنایت فرمایا ہے بغیر کسی استحقاق کے دیا ہے. اس کو یہ حق ہے کہ اپنی نعمت کے بارے میں سوال کرے اور مواخذہ کرے کہ تم میری نعمتوں میں رہے ہو، بولو ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا ہے. یہ سب روایتیں مجھے نقل کیا انہوں نے اور کسی نہیں نقل کیا. میرا بولو ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا ہے اور میری عبادت میں کس قدر لگے. ان نعمتوں کے استعمال کے عوض کیا لے کر آئے ہو بتاؤ. اللہ کوئی بعید ہے، سب صحیح بات ہے. یہ سوال بہت بڑا کٹھن ہوگا. مبارک ہے وہ لوگ جو اللہ کی نعمتوں کے شکریہ میں عمل صالح کرتے رہتے ہیں. یہ سنانا ہے. اللہ ہم لوگوں کو انہیں مبارک لوگوں میں سے کر دے. سب لوگ کوئی مستثنا نہیں. مولانا نہ پیر نہ مرید نہ عالم نہ فاضل کوئی مستثنا ایسے نہیں ہے. جب نبی صحابی مستثنا نہیں تھا ہم معصومہ کی کیا. مبارک ہیں وہ لوگ، مبارک ہیں وہ لوگ جو اللہ کی نعمتوں کے شکریہ میں عمل صالح کرتے رہتے ہیں اور آخرت کی پوچھ سے ڈرتے رہتے ہیں اور لرزتے ہیں اور کانپتے ہیں. برخلاف ان کے وہ بدنصیب ہیں جو اللہ کی نعمتوں میں پلتے اور بڑھتے ہیں اور نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو ذرا دھیان نہیں اور ان کے سامنے جھکنے کا ذرا خیال نہیں. اچھا لکھا ہے پھر میں نے سنا دیا اسے. کبھی یہی ہے. مبارک ہیں وہ لوگ جو اللہ کی نعمتوں کے شکریہ میں عمل صالح کرتے رہتے ہیں اور آخرت کی پوچھ سے لرزتے اور کانپتے رہتے ہیں. برخلاف ان کے وہ بدنصیب ہیں، اللہ ہم لوگوں کو اس سے نکالے، جو اللہ کی نعمتوں میں پلتے اور بڑھتے ہیں اور نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو ذرا دھیان نہیں اور اس کے سامنے جھکنے کا ذرا خیال نہیں. خدا عالم کی بے شمار نعمتیں ہیں. قرآن مجید میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اور اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے. بلا شبہ انسان بڑا ظالم و ناشکرا ہے. قرآن کہہ رہا ہے بلا شبہ یہ انسان کی بڑی نادانی ہے کہ مخلوق کے ذرا سے احسان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے اور جس سے کچھ ملتا ہے اس سے دبتا ہے اور اس کے سامنے بادب کھڑا رہتا ہے. حالانکہ یہ دینے والے مفت نہیں دیتے بلکہ کسی کام کے خواہی میں وہ دیتے ہیں، وہ تو بدلا لیتے ہیں. خداوند کریم خالق و مالک ہے، غنی اور مغنی ہے. وہ بغیر کسی عوض کے عنایت فرماتا ہے. وہ تو جو بھی دیتا ہے، چاہے گورنمنٹ دے چاہے آدمی دے کوئی دے، سب غرض سے وہ چاہتا ہے کہ خدا موقع پر ہماری ضرورت ہی پوری کرے. لیکن خداوند کریم خالق و مالک ہے، غنی و مغنی ہے. وہ بغیر کسی عوض کے عنایت فرماتا ہے لیکن اس کے احکام پر چلنے اور سر بسجود ہونے سے انسان گریز کرتا ہے. یہ بڑی بدبختی ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کوئی کہاں تک شمار کرے گا. جو نعمت ہے ہر ایک کا آدمی محتاج ہے. ایک بدن کی سلامتی اور تندرستی ہی کو لے لیجیے، کیسی بڑی نعمت ہے. جب پیاس لگتی ہے تو ٹھنڈا پانی پی جاتے ہیں. پانی کس نے پیدا کیا؟ پیدا کرنے والے کے احکام پر چلنے اور شکرگزار بندہ بننے کی بھی فکر ہے یا نہیں، یہ غور کرنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی نعمتوں کی شکر کی توفیق بخشے. بہت سب کے پاس نعمتیں ہیں مولانا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہت سی نعمتیں ہیں جس کا شمار نہیں ہو سکتا. بس سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. جو سوچتا سمجھتا ہے اس کو وہ قرآن پر عامل ہے. جیسے نماز روزہ پر عمل ہے اسی طرح اس پر بھی عمل ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو شکر کی بھی توفیق دے، صبر کی بھی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے کھانے پینے پر مواخذت سے ہماری حفاظت فرمائے. دعا کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو
غنا قلبی عطا فرما اور شکر حقیقی کی توفیق برحمت فرما. اور اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے کوئی کیا ادا کر سکتا ہے، لیکن حق کے ادائیگی کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہر کسی کی خیر و بھلائی سے مالا مال. یہ سفر ہو رہا ہے، اگرچہ میں کمزور ہوں لیکن بس ارادہ کر لیا ہے بعض مسالے کی بنا پر. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ سفر کو تمام فرمائے. اور جن لوگوں میں جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہمارے ذریعے سے کچھ نفع پہنچا دے، دینی نفع، علمی روحانی نفع پہنچا دے. اللہ جنہوں نے بلایا اللہ ان کو بھی جزائے خیر و رحمت فرما. اور جس مقصد سے جا رہا ہوں اللہ اس مقصد کو پورا فرما. یا اللہ پھر یہ سلسلہ جاری ہو. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت عطا فرما. جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں یا اللہ ہم کو، ہمارے تمام اولاد کو، متعلقین کو، اللہ تعالیٰ سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين محمد سيدنا النبي الكريم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ